بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 28، بازنطینی روما سے پہلی ٹکر، جنگ مؤتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فرما رواؤں سے مراسلت اور انہیں اسلام کی دعوت دینے کا سلسلہ جاری تھا۔ اس ضمن میں آپ نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شام کے سرحدی شہر بصرہ کے حاکم شرحبیل بن عمر غسانی کے پاس بھیجا۔ شرحبیل نے تمام سفارتی اور اخلاقی ضابطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دربار رسالت کے سفیر کو شہید کر دیا۔ یہ ایک ایسی حرکت تھی جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر سے شدید صدمہ ہوا۔ آپ نے اب تک شام کی طرف لشکر کشی سے گریز کیا تھا، اور شاید پورے عرب کی تسخیر تک آپ دنیا کی اس سب سے بڑی سلطنت سے محاذ آرائی پسند نہ فرماتے، مگر اب خود ریاست مدینہ کی ساکھ کا معاملہ پیش آ گیا تھا۔ اگر اس معاملے کو سرسری لیا جاتا تو کوئی بعید نہیں تھا کہ رومی مدینہ کی طرف بڑھنے میں بھی دیر نہ لگاتے۔ بس اب دینی حمیت کے ساتھ ساتھ حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آگے بڑھ کر دشمن پر ضرب لگائی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں 3000 مہاجرین و انصار کا لشکر مرتب فرما کر اسے شام کی سرحد کی طرف روانہ کر دیا۔ آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے گھر کے ایک فرد تھے۔ اس وقت ان کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب قیادت سنبھالیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا جائے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہیں امیر بنا لیں۔ یہ لشکر نہایت دور دراز کے سفر پر جا رہا تھا۔ مرکز سے اس کا رابطہ، خبر رسانی کا انتظام اور خوراک و رسد کی فراہمی کا سلسلہ برقرار رکھنا بے حد مشکل تھا۔ پھر مقابلے پر اتنی بڑی سلطنت تھی جو ایک آن میں لاکھوں افراد مقابلے پر لا سکتی تھی۔ اس لیے شکست، پسپائی یا بھاری جانی نقصان کے خدشات موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ مجاہدین تقریباً 1100 کلومیٹر کا دشوار گزار سفر کر کے رومیوں کی سرحدوں میں داخل ہوئے۔ یہاں انہیں معلوم ہوا کہ 1,00,000 رومی ان کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور لخم، جذام اور دوسرے عیسائی عربوں کی فوجیں بھی ان سے جا ملی ہیں، اور ان کی تعداد بھی لگ بھگ 1,00,000 ہے۔ مسلمانوں نے 2 دن معان کے مقام پر مشورہ کرتے گزارے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ روانہ ہوتے وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج یکدم سامنے آ جائے گی۔ جہاں دیدہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ یہاں ٹھہر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط روانہ کر کے دشمن کی تعداد بتائی جائے، جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم امدادی فوج بھیج دیں یا حکم دیں تو ہم نتائج سے بے پرواہ ہو کر جنگ میں کود جائیں۔ مگر اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی ایمانی قوت کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم اسی چیز سے ڈر رہے ہو جس کے شوق سے گھر سے نکلے تھے۔ تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم کبھی بھی تعداد، کثرت اور طاقت کی بنیاد پر نہیں لڑے ہیں، ہم اس دین کے بلبوتے پر لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی۔ بس اب 2 ہی باتیں ہیں، اور دونوں ہی بہترین ہیں، یا تو فتح ملے گی یا شہادت۔ یہ سن کر سب کے حوصلے بلند ہو گئے۔ سب نے کہا، اللہ کی قسم، عبداللہ نے سچ کہا۔ مسلمانوں نے اب لڑائی کے ارادے سے کوچ کیا اور جنگ کے لیے مناسب میدان تلاش کرتے ہوئے ایک گاؤں مؤتہ کے قریب جا کر صف بندی کی۔ یہاں دونوں لشکروں میں گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں کے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مرکزی پرچم اٹھائے قلب لشکر میں اپنی فوج کو لڑا رہے تھے۔ رومیوں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔
اور ان کے بہت سے سپاہی زید رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئے۔ زید رضی اللہ عنہ آخر دم تک لڑتے رہے اور آخر کار نیزوں سے چھلنی ہو کر شہید ہو گئے۔ اسی لمحے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پرچم سنبھال لیا اور اپنی فوج کو ہمت دلا کر نئے زور و شور سے دشمن کے مقابلہ شروع کیا۔ آخر رومیوں نے انہیں بھی گھیر لیا۔ وہ فرار کے وسوسے سے بچنے کے لیے اپنے سرخ گھوڑے سے نیچے کود گئے، ساتھ ہی گھوڑے کی اگلی ٹانگیں کاٹ دیں تاکہ کوئی رومی اس پر سواری نہ کر سکے۔ وہ دائیں ہاتھ سے پرچم تھامے بائیں ہاتھ سے لڑ رہے تھے۔ دایاں بازو کٹ گیا تو انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا تو انہوں نے پرچم کو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سینے سے چمٹا لیا۔ دشمن ان پر پے در پے حملہ کرتا رہا۔ آخر تلواروں اور نیزوں کے 90 زخم کھا کر وہ گر پڑے۔ یہ سب زخم سینے اور بازوؤں پر تھے، ایک زخم بھی پشت پر نہیں تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھال لی اور فوج کو لڑانے لگے۔ چونکہ مسلمان اپنے مرکز سے بہت دور ہونے کی وجہ سے خوراک اور رسد سے محروم تھے، اس لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ان کی حالت کو بھانپتے ہوئے ان کے چچا زاد بھائی نے تھوڑا سا گوشت پیش کیا اور بولے، کچھ کھا لو، کچھ توانائی آ جائے۔ انہوں نے ابھی ایک لقمہ لیا تھا کہ ایک طرف سے رومیوں کے آگے بڑھنے اور مسلمانوں کے جوابی حملے کا شور گونجا۔ انہوں نے گوشت پھینک دیا اور اپنے آپ سے بولے، تو دنیا میں لگا ہوا ہے اور لوگ جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر شمشیر بکف آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار لڑتے رہے۔ جب دشمنوں کا دباؤ زیادہ بڑھا تو پیادہ لڑنے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنے کی ضرورت محسوس کی، مگر اس میں یہ خطرہ تھا کہ فرار کا کوئی موقع نہ رہتا۔ اترنے میں کچھ تردد ہوا تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ اشعار کہہ ڈالے، اقسمت یا نفس لتنزلن او لتکرہنہ ان اجلب الناس وشد الرنہ ما لی اراکی تکرہین الجنہ۔ اے دل، تجھے قسم ہے تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر جا ورنہ زبردستی اترنا ہوگا۔ اگر کافر جمع ہو کر للکار رہے ہیں تو تجھے کیا ہوا ہے کہ جنت کا شوقین نہیں ہے؟ قد طالما كنت مطمئنہ هل انت الا نطفة فی شنہ۔ تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے مدت ہو گئی، اب تو مشکیزے میں ایک قطرے کی مانند عمر باقی رہ گئی ہے۔ ساتھ ہی اپنے آپ سے کہا، اب کس چیز کا شوق باقی ہے؟ اگر بیویوں کا تو انہیں طلاق، غلاموں کا تو وہ آزاد، باغ اور جائیداد کا تو وہ اللہ کے لیے خیرات۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے اتر پڑے اور پہلی صف میں جا کر بڑی بے جگری سے دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ آخر ایک دشمن نے نیزے کا ایسا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا۔ آپ مسلمانوں اور رومیوں کی صفوں کے بیچ میں گر پڑے اور ساتھ ہی پکار کر کہا، مسلمانوں، اپنے بھائی کی لاش کو بچا لینا۔ مسلمانوں نے فوراً رومیوں پر دھاوا بول کر انہیں پیچھے دھکیل دیا اور ان کی لاش اٹھا لائے۔ ان کے گرتے ہی اسلامی پرچم ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اٹھایا۔ مسلمانوں نے انہی کی قیادت میں لڑنا چاہا، مگر اس وقت کسی غیر معمولی قائد کی ضرورت تھی جو اپنی شجاعت، تدبیر اور حکمت عملی سے پوری اسلامی فوج کو دشمن کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچا سکے۔ اس لیے ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پرچم دے دیا اور بولے، آپ جنگوں کا زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ باقی سب نے بھی تائید کی اور یوں مکہ کے مایہ ناز جرنیل کو پہلی بار مدینہ کی فوج کی قیادت کا موقع ملا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی صلاحیتوں اور قائدانہ بصیرت کے لیے اس وقت کڑا امتحان یہ تھا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو رومیوں کے خطرناک نرغے سے بچا کر لے جائیں، مگر پسپائی کی صورت میں انہیں بہرحال رومیوں کی طرف سے کئی 100 میل تک تعاقب کا خطرہ لاحق تھا۔ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے ضروری تھا کہ واپسی سے پہلے رومیوں کو پسپا کر دیا جائے۔ قدرت الہیہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلنے کی توفیق بخشی۔
انہوں نے مسلمانوں کی اگلی صفوں کو پیچھے بھیج دیا اور پچھلی صفوں کو آگے لے آئے، دائیں بازو کو بائیں طرف اور بائیں کو دائیں جانب تعینات کر دیا۔ جگہیں تبدیل کرنے سے ایک طرف تو دشوار مقامات پر تازہ دم سپاہیوں کو کھڑے ہونے کا موقع ملا، دوسرے اس نقل و حرکت سے رومیوں پر ایک نفسیاتی رعب طاری ہو گیا۔ اب جو جنگ چھڑی تو مسلمان بڑی پامردی سے لڑے اور انہوں نے دشمن کو غیر معمولی جانی نقصان پہنچایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بذات خود اس جوش و خروش سے تلوار چلائی کہ یکے بعد دیگرے ان کی 9 تلواریں ضربات کی شدت کے باعث ٹوٹ گئیں۔ آخر میں انہوں نے چوڑے پھل والی یمنی تلوار استعمال کی جو ناکارہ ہونے سے محفوظ رہی۔ رات کی تاریکی چھانے پر دونوں فوجوں نے لڑائی روک دی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس دوران مسلمانوں کی کچھ ٹولیوں کو لشکر سے دور بھیج دیا جو صبح کے وقت بہت بلند آواز سے تکبیر کے نعرے لگاتی ہوئی لشکر میں شامل ہوئیں۔ اس سے رومیوں کو یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو کمک مل رہی ہے، اسی لیے انہوں نے جنگ جاری رکھنا نقصان دہ سمجھا اور پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اسی موقع کا انتظار تھا، انہوں نے فوراً مدینہ کی طرف کوچ کر دیا۔ رومی اس خدشے میں مبتلا رہے کہ یہ مسلمانوں کی جنگی چال ہے اور وہ انہیں تعاقب پر اکسا کر صحرائے عرب کی بھول بھلائیوں میں پھانسنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پیچھا کرنے کی کوشش نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑائی کی ساری اطلاعات دی جا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنم آنکھوں سے صحابہ کو حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا، اب لشکر کا پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا ہے جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خالد بن ولید تھے، چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جانے لگا۔ اگرچہ اس لڑائی میں رومیوں کو فیصلہ کن شکست نہیں ہوئی تھی بلکہ مسلمان ان کو پسپا کر کے مصلحتاً واپس چلے آئے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتح سے تعبیر کیا، کیونکہ 60-70 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں اتنی ثابت قدمی سے لڑنا اور آخر میں اسے پیچھے ہٹا کر تعاقب سے باز رہنے پر مجبور کر دینا کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ اگرچہ مسلمانوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا مگر اس جنگ نے انہیں بڑی سے بڑی فوج سے ٹکرانے کا حوصلہ فراہم کرنے کے علاوہ رومیوں کی جنگی ترتیبات کو سمجھنے کا بہترین موقع دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جنگ موتا لڑنے والے مجاہدین مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور کچھ مسلمانوں نے انہیں میدان سے بھاگ آنے والے کا طعنہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی اور اپنے غازیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا، تم بھاگنے والے نہیں، انشاءاللہ تعالی پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو۔ معرکہ ذات السلاسل۔ جنگ موتا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی کمان میں 300 افراد کا ایک دستہ شمال میں قبیلہ قزاعہ کو تنبیہ کے لیے بھیجا، کیونکہ جنگ موتا میں مسلمانوں کی پسپائی کے بعد یہ لوگ رومیوں کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ذمے تھا کہ وہ انہیں دوبارہ مسلمانوں کی حمایت اور اہل شام کی مخالفت پر قائم کر دیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی دادی کا نسلی تعلق یہاں آباد قبائل سے تھا، اس لیے وہ یہ کام اچھی طرح کر سکتے تھے۔ انہوں نے سلاسل نامی چشمے کے قریب پہنچ کر دشمن کی طاقت کا اندازہ کیا اور کمک طلب کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ فرمائی۔ اس مہم کے ذریعے شمال میں مسلمانوں کا رعب دوبارہ قائم ہو گیا۔ قریش سے معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش میں اب دم خم باقی نہیں رہا تھا۔ خیبر کی فتح کے بعد وہ اپنے حلیف یہودیوں کی مدد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے تھے۔ منافقین بھی دب گئے تھے اور ان سے قریش کو کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ صرف حدیبیہ کا معاہدہ مکہ پر مسلمانوں کی یلغار میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، مگر کچھ دنوں بعد قریش کی اپنی ایک غلطی سے یہ معاہدہ بھی سبوتاژ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ صلح حدیبیہ میں شامل قریش کے اتحادی قبیلے بنو بکر نے ریاست مدینہ کے اتحادی قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔
حالانکہ صلح نامے میں 10 سالہ جنگ بندی کی شرط طے تھی، لہٰذا ایسی کسی کارروائی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ ترہ یہ کہ قریش نے اس ناروا کارروائی میں نہ صرف بنو بکر کو ہتھیار مہیا کیے بلکہ کئی قریش رئیس اپنے آدمیوں سمیت اس حملے میں شریک ہوئے اور بنو خزاعہ کا بہیمانہ قتل عام کیا۔ جب وہ پناہ لینے کے لیے حرم میں داخل ہوئے تو وہاں بھی ان کی جان بخشی نہ کی گئی۔ بنو خزاعہ کے ایک مظلوم سالم بن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ظلم و ستم کی داستان سنائی تو آپ نے فرمایا، تمہاری مدد ضرور کی جائے گی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان قریش کی جھوٹی نخوت کو خاک میں ملاتے ہوئے مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوں اور کعبہ کو شرک کی آلودگی سے پاک کر کے اسے پہلے کی طرح توحید کا مرکز بنائیں۔ تاہم کسی حتمی کارروائی سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیج کر مطالبہ کیا کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کریں یا ان پر حملہ کرنے والوں سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ اگر ان میں سے کوئی بات بھی منظور نہ ہو تو پھر حدیبیہ کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کریں۔ قریش نے غرور میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو جواب دیا کہ ہمیں معاہدہ ختم کر دینا منظور ہے۔ جب قاصد یہ جواب لے کر واپس چلا گیا تب قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو مدینہ روانہ کیا تاکہ معاہدے کی تجدید کر لی جائے۔ مدینہ پہنچ کر پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے پر اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے مگر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے انہیں روک دیا۔ وہ حیران ہو کر بولے، میں اس بستر کے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں؟ وہ بولیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں، مجھے گوارا نہیں کہ آپ اس پر بیٹھیں۔ ابو سفیان یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آئے، بیٹی ہم سے دور ہو کر تم بالکل بدل گئی ہو۔ اس پریشانی کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور صلح برقرار رکھنے کی درخواست کی۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مایوس ہو کر اب وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو ملے مگر کہیں بھی بات نہ بنی اور انہیں ناکام واپس آنا پڑا۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔